الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وعليه الكريم الغوث العظم وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العلی العظیم. محترم و مکرم سادات اکرام، علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اور جو وقت دیا گیا ہے، عنوان بڑا ہے، وقت کم ہے اور درمیان میں اذان بھی ہونی ہے، لہذا میں بغیر کسی تمہید کے آج کا جو عنوان ہے وہ ہے فیضان اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کا فیضان. حضرات محترم، ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا. سورہ یونس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ اگر آسانی سے آپ لوگوں کے درمیان پیش کیا جائے تو یوں بنتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے. جو حضرات عربی سے واقف ہیں، یہاں پر دو تنبیہ دی گئی ہے. جس طرح کہ آپ کرنٹ باکس پر دیکھے رہیں گے، لکھا ہوتا ہے کوشن، خطرہ، اور ٹنل میں آبت لکھا رہتا ہے نا، دیکھے نا. تنبیہ یعنی کوشن دے دیا گیا کہ اس کے قریب مت آؤ، اس کے قریب آئیں گے تو آپ کو کرنٹ الیکٹرکسٹی ایسا لگے گا کہ تم اپنی جان کھو بیٹھو گے. لیکن اللہ نے جب اولیاء اللہ کی بات کی تو یہ تنبیہ نہیں، دو تنبیہ کے جملے استعمال فرمائے. پہلے فرمایا اللہ، پھر فرمایا انا، خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. مولا، ہم تیری ہر بات پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن ہمارے لیے آسانی فرما دے، یہ کس کے تعلق سے اتنی تنبیہ کر کے بات کی جا رہی ہے؟ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ سنن النسائی میں حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کے تعلق سے حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے سورہ یونس کی آیت کریمہ میں، یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ رب العزت کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے. حضرات محترم، اولیاء اللہ کی پہچان جو ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ کو دیکھا کرو تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. جب اولیاء اللہ کو دیکھا کرو تو اللہ یاد آنے لگتا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے ہم سے، اور جس طرح کہ مجھ سے قبل حضرت علامہ سلیم سراجی صاحب قبلہ نے بھی کہا کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے، لوگ ماڈرنزم کی طرف زیادہ جاتے ہیں، قرآن حدیث کو پس پشت رکھ کر ماڈرنزم کی طرف زیادہ جاتے ہیں. حضرات
یہ سوال نوجوانوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کیا اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ کیا اولیاء اللہ کا ذکر حدیث میں موجود ہے؟ ہمارے کچھ انجان نوجوان جو نہ کبھی قرآن پڑھے ہیں، نہ حدیث پڑھے ہیں، نہ علماء کی سنگت ان کو ملی ہے، نہ ان کو عارفین کی صحبت ملی ہے، وہ ایک دم اور سمجھتے ہیں کہ شاید اولیاء اللہ کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آپ علماء کے پاس آئیں، علماء حق کے پاس آئیں تو علماء حق آپ کو بتائیں گے اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اولیاء اللہ کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ ارے اولیاء اللہ کے واقعات قرآن میں موجود ہے، اولیاء اللہ کے واقعات حدیث میں موجود ہے۔ بلکہ میں یہ جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں تو غلط نہ ہوگا، اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ سے جو چیز نسبت کر دی جاتی ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر اولیاء اللہ سے کوئی کتا بھی نسبت رکھ لے تو اس کا ذکر بھی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن میں اولیاء اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ سے جو چیز نسبت کر لیتی ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرات محترم، تو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو ہم جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اگر وہ باحیات ہیں تو وہاں پر بھی ذکر اللہ ہوتا ہے، اگر وہ حیات نہیں ہے بلکہ وفات پا گئے اور اپنی مزاروں میں وہ زندہ ہے تب بھی آپ جائیں، کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جائیں، ولی کی بارگاہ کے اطراف کیا کرتے ہیں؟ ولی کی بارگاہ کے اطراف سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سورہ یاسین کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ ولی کی بارگاہ کے قریب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، سورہ اخلاص کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے، دعا کیا ہے؟ الدعاء مخزو العبادہ، عبادت کا مخزو دعا ہے۔ ارے اولیاء اللہ جب زمین پر ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اور زمین میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرات محترم، دوسری حدیث مبارکہ جو معجم الکبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور سنن ابن ماجہ میں بھی اس روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، لوگوں کے پاس اللہ کے ذکر کی چابیاں موجود ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ، یا رسول اللہ، وہ کون ہیں لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کے ذکر کی کنجیاں موجود ہیں، چابیاں موجود ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہے، وہ اذا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اولیاء اللہ اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اے فلاں بندے تو اللہ کو یاد کر، تو اتنی مرتبہ اتنا ذکر کر، تو یہ کر وہ کر، نہیں، جب ان کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ان کے چہرے میں اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ آخر کار ان کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جب بندہ اللہ رب العزت کا قرب نوافل کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ حضرات محترم، سمیع ہے، اسی طرح یہ سمیع ہونے کے مظہر بن جاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ جب دیکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اللہ رب العزت کے قدرت کے جلوے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو جلال رب باری تعالیٰ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں جب علماء کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھالا کرو، کیوں؟ علماء تمہاری زبان پر نظر رکھتے ہیں، اور جب اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھا کرو تو اپنے دل کو سنبھالا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو تمہاری زبان کو نہیں بلکہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اولیاء اللہ سے ہمیں محبت جو ہے نا، یہ بے پناہ محبت ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ سید موسیٰ شاہ قادری ولی ہیں، تمہیں کیسا معلوم؟ حضرت دستگیر بابا ولی ہیں، تمہیں کیسا معلوم؟ حضرت موتی بابا ولی ہیں، تمہیں کیسا معلوم؟ حضرت سرکار مرتضیٰ پاشا قادری ولی ہیں، تمہیں کیسا معلوم؟
آپ کے پٹور میں بھی اگر کوئی اولیاء اللہ ہے، اگر آپ ان کی مزار پہ جاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں شخص ولی ہے، یہ تمہیں کیسا معلوم؟ تمہارے پاس کون سی سند موجود ہے، تمہارے پاس کون سی سرٹیفکیٹ موجود ہے جو تم فلاں شخص کو اولیاء اللہ قرار دے رہے ہو؟ حضرات محترم، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس، ہم کسی کو سند دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں شخص ولی ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جبرائیل آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، فرشتوں کے درمیان آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فرشتوں، آج اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرشتے کرتے کیا ہے؟ پھر اس زمین کی طرف آتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں جن سے جبرائیل محبت کرتے ہیں، اس شخص کے تعلق سے محبت ڈال دیتے ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ آپ جتنے بھی بدعقیدہ فرقے اٹھا لے، چاہے میں کسی کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا ہے، کتنے فرقے اٹھا لے، ان کے مانعین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہتا، جب ان کے بڑے علماء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہتا، لیکن جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو غوث پاک سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو غریب نواز سے اللہ جب محبت کرتا ہے، غوث پاک کے وصال کے 1000 سال بعد بھی آج بھی یا غوث پکارنے والے موجود ہیں، آج بھی غوث پاک کے نام لیتے ہی اپنے سر کو جھکانے والے موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ غوث پاک سے محبت کرتا تھا اور قیامت کی صبح تک غوث پاک کا نام اتنا روشن کرے گا، اتنا روشن ہو جائے گا کہ ہر بندہ قیامت کی صبح تک غوث پاک کو یاد کرنا شروع کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ محبت فرماتا ہے اس بندے سے۔ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو بندے کی محبت ختم ہو جانے والی ہے، اور مولا جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو مولا کی محبت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اور جب محبت ہوتی ہے اس طرح کی محافلیں سجتی ہیں، اور اس طرح کی محفلیں کرنے سے کیا فائدہ؟ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ مسجد میں کیوں اولیاء اللہ کا ذکر، مسجد میں کیوں غوث الاعظم دستگیر کا ذکر، مسجد میں کیوں غوث الثقلین کا ذکر، مسجد میں خواجہ بندہ نواز کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ سنیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام دارمی نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، وہ ذکر الصالحین کفارہ، اور صالحین کا ذکر کرنا کفارہ ہے، یعنی تمہارے گناہ صالحین کے ذکر کرنے سے مٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں جو اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اور جب اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ بالکل تیزی سے گزر رہا ہوں، میری کوشش ہے کہ 8:20 کے اندر ختم کروں کیونکہ 8:30 بجے جماعت بتایا گیا ہے۔ حضرات محترم، اب بالکل میری طرف توجہ رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیوں؟ جس طرح عطار یعنی عطر بیچنے والے، عطر کے دکان میں آپ چلے گئے، بھلے آپ عطر نہ خریدیں اور اپنے جسم پر نہ ملے، لیکن جب آپ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو عطر کی خوشبو آپ کے کپڑوں پر مہکنے لگے گی، آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ عطر کا دکان ہے۔ اسی طرح جب اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ آپ پر یہ کرم فرماتا ہے کہ اللہ آپ کے اخلاق کو موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق بد ہے تو نیک بنا دیتا ہے، اگر آپ بگڑے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو نیک راہ میں لا لیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اولیاء اللہ رب کی صحبت کا اثر ہے، اور صحبت کا اثر صرف اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو آپ جانتے ہوں گے، مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اس دنیا میں ہمیشہ 30 افراد ایسے رہیں گے جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، جن کے سبب تمہیں بارش برسائی جاتی ہے، جن کے سبب تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آج ہم جو پریشانی کے بغیر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے طفیل سے گزار رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی طفیل سے گزار رہے ہیں۔ اگر اس وقت ابدال اوتاد اولیاء اللہ نہ رہے تو اللہ بارش برسانا روک دے گا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ بارش برسانا روک دے گا۔ تو بارش جو برس رہی ہے یہ اولیاء اللہ کے صدقے سے برس رہی ہے۔ تمہیں جو رزق حلال مل رہا ہے یہ اولیاء اللہ کے صدقے سے مل رہا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر ہوگا۔ جب جنتیوں کو حکم دے دیا جائے گا جنت میں جانے کا تو جنتی جنت جائیں گے، جاتے جاتے جہنم کی طرف نظر پڑے گی، وہ دیکھیں گے ان کے ساتھ رہنے والے کچھ افراد جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ فرمائے گا، نظر کرم فرمائے گا، کہے گا اے میرے بندو میں نے تمہیں جنت جانے کا حکم دے دیا تھا، اب کیا ہوا، کیوں آگے؟ فرمائیں گے مولا کچھ ایسے لوگوں کو ہم نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا تھا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ حج کے لیے آئے تھے، جو ہمارے ساتھ نیک کام کیا کرتے تھے، ہماری محفلوں میں دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں اللہ ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ تو جاؤ تم جس جس کو پہچانتے ہو جہنم سے آزاد کر کے جنت لے آؤ۔ حضرات محترم ہم اسی لیے یا غوث الثقلین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جب غوث پاک جنت جائیں گے تو ہم خادمیوں کو بھی لیتے ہوئے جائیں گے، جب غریب نواز جنت جائیں گے چشتیوں کو بھی لیتے ہوئے جائیں گے، جب اپنا پیر جنت جائے گا تو تمام مریدوں کو بھی ساتھ لیتے ہوئے جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور عالم برزخ میں بھی ہوگا۔ حضرات محترم بس آخری بات میں بتا کر میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں، لیکن اولیاء اللہ کے سے دعا کروانا اور اولیاء اللہ کے پاس بھجوانا، اولیاء اللہ کے پاس جانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قالا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ان خیر تابعین رجل، تابعین میں سب سے بہترین شخص موجود ہے، یقال له اویس، اس کا نام اویس ہے، وله والدۃ، اس کی ایک والدہ بھی ہے، وکان به بیاض، اس کے پاس ایک سفیدی کا نشان موجود ہے، فمروه فلیستغفر لکم، جب ان سے تم ملو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لیا کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرات محترم غور کریں، رسول اللہ فرما رہے ہیں اے عمر جب تم اویس سے ملو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا لو۔ حضرات محترم اس روئے زمین پر اور آسمانوں میں سب سے افضل جماعت انبیاء کی ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کی ہے، اور مصطفیٰ اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم اویس سے ملو تو اپنے لیے دعا کرا لو۔ کیا عمر کو اویس کی دعا کی ضرورت تھی؟ نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ حضور اکرم پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم کسی ولی سے ملا کرو تو اپنے مغفرت کی دعا کروا لیا کرو۔ تو جب اولیاء اللہ کے دربار میں جاؤ تو ان سے فیض لیا کرو۔ حضرات محترم بس اسی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آج کے میرے اس بیان کا ماخذ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دلائے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دلائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔